अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ विद अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं जब भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करके मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट देते हैं। हम लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं, हमारा मुआशरा ऐसे पॉइंट पे आ चुका है ना जहाँ पे बहुत ही बेहंगम सी व्लॉगिंग चल रही है। खैर, हर कोई अपने लिहाज से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें भी हमारा काम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी जनरेशन जिन लोगों को देखना चाहती है ना, वो आप सबके सामने है। कभी कभी मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि बच्चे उन व्लॉग्स को देखते हैं जिनसे कोई भी हेल्प उनको नहीं मिलती, ना ही उनके थॉटफुल माइंड बन रहा है, ना ही पर्सनैलिटी बन रही है। बेहंगम की व्लॉगिंग और बिला वजह के जोक्स पे जब बच्चे भी कह के लगाते हैं ना, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझसे तो अक्सर वो डांट ही खाते हैं। तो हम लोग जब अपनी छोटी सी एफ़र्ट लगाती हैं ना, हम हाउसवाइफ्स जो कि न्यू यूट्यूबर्स भी हैं और कोशिश कर रही हैं कुछ थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आएँ, अपनी बहनों से अपनी थॉट्स को शेयर करें, कुछ अपनी बहनों को भी रिलैक्स करने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएं, और उस पे जब एप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे ये एप्रिसिएशन बहुत बड़ी ना हो, लेकिन जब 3 4 5 6 कमेंट्स भी आते हैं बहुत अच्छे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मॉरली सपोर्ट मिलता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस व्लॉग को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर न्यू हैं, चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि ज़िंदगी गुजारने के कुछ ढंग होने चाहिए। ज़िंदगी और सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, आप सब जानते हैं, इससे तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। एक शख्स की लाइफ है, बहुत लंबी उम्र अल्लाह ताला ने उसको दी है, लेकिन अगर उसको सेहत नहीं दी तो वो लाइफ उसके लिए बिल्कुल बेकार है। क्योंकि ज़िंदगी गुजारना तो सेहत से ही रिलेट करता है। जब आपकी सेहत बहुत अच्छी है ना, तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही अलग आता है। सेहत ही ख़राब हो गई है तो लाइफ बहुत ज़्यादा बोझ बन जाती है। इसी तरह मैं अपने घर को भी लेती हूँ। अगर मेरा घर विदाउट एनी रूटीन, विदाउट एनी रूल्स चल रहा है ना, तो बहुत बेकार हूँ। फिर मैं फ्लॉप हूँ अपने घर को चलाने में। क्योंकि घर को चलाने के लिए ना ढंग होना चाहिए। जिस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए ढंग होते हैं, इसी तरह आपका घर भी रूल्स के मुताबिक चलता है। साफ़ सफाई हो रही थी, इस वक्त ऑलमोस्ट 11:30 हो जाते हैं जब मैं किचन में आती हूँ। लेकिन आज किचन में आते ही मुझे बहुत सारी चीज़ों को रीफ़िल करना था, तो गुस्सा भी आ रहा था कि रात में मैं कैसे भूल गई। क्योंकि मेरा उसूल है, मैं रात में अपने किचन को साफ़ करके और जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली होती हैं करके फिर जाती हूँ, ताकि मैं सुबह आऊँ तो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहूँ। आई थिंक बहुत सारे लोगों का यही रूल होगा, क्योंकि अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे इतने सारे बर्डन के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों ने मांगा आलू का पराठा, जो मेरे 3 चटोरे हैं। आजकल उनको ना टिपिकल नाश्ता बहुत बुरा लग रहा है। शायद मेरी अपनी नज़र लग गई है कि हम तो एक ही टाइप का नाश्ता करते हैं, इसलिए मुझे फटीग नहीं करनी पड़ती। अब उनको डिफरेंट वेराइटीज़ चाहिए। रात में खाए थे आलू के पराठे, अब थोड़ा सा जो बच गया था आलू का भरता, उनको चाहिए थे दोबारा पराठे। उन्हीं के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी मेहनत इस वक्त मैं नहीं कर रही थी। एक ही पेड़ा लेके उसके अंदर मैंने सारा भरता लगाया और बस उसको मैं बेल दूंगी, और हाथों से कोशिश करूंगी कि उसकी शेप अच्छी सी ले आऊं। रात को बड़े आराम से और बड़े खूबसूरती से मैंने पराठे बना दिए थे, जो डबल बनता है पराठा। लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बच्चों के लिए मज़ेदार यमी पराठे बनाने के साथ साथ आप लोगों से कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करती जाऊंगी। अच्छा, लाइफ जीने के लिए ना हमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली हम मुसलमानों को, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अजीम किताब दे रखी है जिसको पढ़ के समझ के हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ही यही है कि हम उस किताब से बहुत दूर हो चुके हैं। सिर्फ हम उसको तिलावत के लिए इस्तेमाल करते हैं और बस। तो खैर, वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर जितना भी डिस्कशन करें कम ही है। लेकिन मैं एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउस वाइफ, वो पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगी ना जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। होता है ना, अक्सर आपकी बस नफ्सियात में वो पॉइंट्स बैठ जाते हैं और आप उन्हीं के पीछे फिर लगे रहते हो। जैसे कि मुझे बहुत इरिटेट करता है ऑयल डिस्पेंसर का गंदा हो जाना, ऑयल जग्स का, ऑयल डिस्पेंसर का बार बार ऑयली हो जाना, नीट क्लीन इनका ना रहना, सोप डिस्पेंसर्स का जल्दी गंदा हो जाना। जो इसके ऊपर सोप होता है वो
اتنا زیادہ لکوڈی کیوں ہو جاتا ہے، فوم کیوں خراب ہو جاتا ہے، کچن کا توا کیوں بار بار گندا ہو جاتا ہے. تو یہ پوائنٹس مجھے بہت بہت اریٹیٹ کرتے ہیں. ان کو کتنا ہی میں کلین کر لوں نا، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے میرے مائنڈ میں وہی پوائنٹ کلک کرتا ہے کہ اگین گندگی آ رہی ہے. تو اسی طرح اپنے روم میں جب میں جاتی ہوں نا، تو اچھے سے جب ڈسٹنگ نہیں ہوئی ہوتی تو یہ چیز مجھے بہت اریٹیٹ کرتی ہے. اسپیشلی پلاسٹک کے جو آئٹمس ہم رکھ لیتے ہیں نا، پھر ان کی کلیننگ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ایچ اینڈ ایوری کونا ان کا صاف کرنا، چمکانا مشکل ہو جاتا ہے. تو میری لائف کے یہ چھوٹے چھوٹے ہرڈلز ہیں جو مجھے ہمیشہ پریشان رکھتے ہیں. فلور کلیننگ، کرٹنز کلین کرنا، بیڈ شیٹس کو صاف ستھرا کر کے بچھانا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جن کو اکثر ہم اگنور کر جاتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ میرے لیے تکلیف بن جاتی ہیں. یہ سوئچ بورڈز اگنور کیجیے گا، اس کی کنڈیشن کو، بیچارہ پرانا ہے لیکن اس کو کوشش کرتی ہوں میں نیٹ کلین رکھنے کی. اسی طرح ہماری جو کلاکس ہوتے ہیں، ساری ڈسٹنگ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں یہ کلاکس کیوں ہم گھر میں چھوڑ دیتے ہیں. آئی تھنک ان کو بہت اوکیجنلی اتار کے کلین کیا جاتا ہے، یا ان کے اندر جب سیل ختم ہوتے ہیں تو ان کو کلین کیا جاتا ہے. مجھے یہ چیز بہت 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 پرابلمٹک لگتی ہے کہ اس کے اوپر مٹی کیوں آ گئی ہے. میری شادی کا کلاک ہے یہ، اور میرے سے گر چکا ہے بہت ہائٹ سے، اور اوپر سے بیچارہ کریک ہو گیا ہے. لیکن شکر اس کی مشینری ٹھیک ہے جو ابھی تک کام کر رہی ہے. تو اپنی اس عادت کی وجہ سے نا اس کو میں توڑ بھی چکی ہوں کہ ہائٹ سے اس کو اتارتی ہوں اور پھر لگاتے ہوئے مجھ سے یہ گر چکا تھا. اچھا جی، آج میں نے دوبارہ یہ رسک لیا. خیر کلین تو اس کو میں کرتی رہتی ہوں، لیکن آج نیچے اتار کے اچھے سے کلین کیا ہے. اب اس کو لگاتے ہوئے تھوڑا گھبرا بھی رہی ہوں، کہیں دوبارہ سے گرا دیا نا تو بالکل ٹوٹ جائے گا. بجلی کی کلیننگ میں آپ ان چیزوں کی کلیننگ تو نہیں کر سکتے، اوبویسلی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے بھی پاس. لیکن اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی سوئچ بورڈز کو، کلاکس کو اور پلاسٹک کے جو آئٹمز ہیں اگر آپ کے روم میں، ان کو کلین کر لیا جائے نا تو انف ہوتا ہے 15 ڈیز کے لیے. اچھا خاصا ٹائم نکل جاتا ہے. اچھا، سوئچ بورڈ کی کلیننگ پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، میرے خیال سے دھیان ہی نہیں دیا جاتا. میں جب کسی کے گھر جاتی ہوں نا تو سوئچ بورڈز کو لازمی دیکھتی ہوں، فینس کو لازمی دیکھتی ہوں، میں سیلنگ کو دیکھتی ہوں کہ کتنا کلین ہے ان کا گھر. میرا بیڈ شیٹس کی طرف یا صوفہ کورز کی طرف، ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا. جو باریکیاں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے آپ کے گھر کو تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا لک میں ڈاؤن کر دیتی ہیں. یہ وہ باریکیاں ہیں. جیسے کہ ہمارے کچن میں جو ہمارے کچن کو نظر لگاتا ہے نا، وہ یہ توا ہوتا ہے، آئل ڈسپینسر ہوتے ہیں، آپ کا سوپ ڈسپینسر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے جو سوپ کے لیے وہ ڈبے رکھتے ہیں نا، اس حد تک پرانے ہو جاتے ہیں کہ اس کو چینج کرنے کا آئی تھنک کہیں سے ان کے مائنڈ میں آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو چینج کر دیں. اور فوم کے ساتھ ساتھ اسٹیل وول بھی چپکا کے جب رکھ دیتے ہیں نا تو بہت ہی عجیب سا پھر لگتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں اپنے گھر کو نکھارنے کی، ان کی طرف ضرور توجہ دیں. بچیوں کو ضرور بتائیں. میں اپنی بچیوں کو کہہ کے اریٹیٹ کر چکی ہوں کہ ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، ان چیزوں کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے. بے شک وہ اگنور کر رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے. اچھا جی، ریویو دیتے ہیں آپ کو ہینڈ چاپرز کا. ایک میرے پاس پرانا ہے اور ایک میں ابھی لے کے آئی ہوں 2-3 دن پہلے. یہ ہے پرانے والا. اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے بلیڈ بھی ٹھیک ہیں، بس 3 بلیڈز ہیں. سائز میں اس کا جو یہ بول ہے نا، یہ تھوڑا چھوٹا ہے. مجھے کبھی زیادہ ویجیز کرنی پڑتی تھی چاپ، تو میرے لیے ذرا یہ انسفیشینٹ تھا. اور جو نیو والا ہے، اس کا نیچے بول بڑا ہے، مزہ آتا ہے اس میں چاپنگ کرنے کا. لیکن جو چیز انہوں نے ڈیفرنٹ دی ہے نا، اس میں اس کا راڈ اس کور کے ساتھ فکسڈ نہیں ہے. آئی تھنک شاپ کیپر کے مطابق یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ اس کے راڈ کو مت دھوئیں، کیونکہ پہلے والے کو دھو کے نا میں نے اس کو زنگ لگا دیا ہے. تو اس کا یہ پوائنٹ مجھے اچھا لگا کہ یہ راڈ آپ ویسے ہی کلین کر کے سائڈ پہ رکھ دیں اور باقی اس بول کو، بلیڈز کو، اس کے کور کو دھو لیا کریں. لیکن بھول جاتی تھی میں چاپنگ کرتے ہوئے کہ اس کا راڈ فکس نہیں ہے، بڑا پکڑ کے اس کو چاپ کرنا پڑتا ہے. اچھا، بلیڈز کو کور کرنے کے لیے پلاسٹک انہوں نے لگائی ہوئی ہے بڑے مزے سے، جیسے نیل کور ہوتا ہے نا ویسے اس کو کور لگایا ہوا ہے. دونوں کے بولز میں ڈفرنس دیکھ لیں، ایک اچھا خاصا بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے. تو چھوٹے والے کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے نیچے جو ربر کا یہ انہوں نے کور دیا ہے نا، یہ بہت بیسٹ تھا. آئی تھنک اس سے پلاسٹک کریک نہیں ہوتی، یہ سیف رہتا ہے. اس کے نیچے نہیں ہے، اور یہ پلاسٹک تھوڑی مجھے ہارڈ لگ رہی ہے، جیسے کہ اس میں کوئی کریک آ جائے گا، اپنے آپ اکثر آ جاتا ہے. تو بس اس راڈ کا دیکھیں، یہی پرابلم ہے کہ اس کو پکڑ کے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. بے شک واش نہیں اس کو کرنا پڑے گا، اور اس کا یہ فائدہ تھا کہ راڈ اس کے ساتھ فکس تھا، لیکن واقعی میں اس کو زنگ لگ گیا تھا واش
کرنے سے. تو ابھی ذرا آپ کو چاپنگ کر کے اس میں دکھاتے ہیں. اچھا 4 بلیڈز کا فائدہ یہ ہے نا کہ بڑی زبردست یہ اوپر سے نیچے تک چاپنگ کرتا ہے. جیسے کہ اب میں ڈالوں گی اس میں ٹماٹر اور پیاز اور بڑے سائز میں ڈالوں گی, باریک نہیں کروں گی. چھوٹے والے میں مجھے تھوڑا سا اس کا سائز چھوٹا کرنا پڑتا تھا, پھر وہ چاپ کرتا تھا. اب یہاں میں اس کو چیک کرنے کے لیے ٹماٹروں کو صرف 2 حصوں میں کاٹ رہی ہوں اور اچھے خاصے میں نے ڈال دیے ہیں. خیر یہاں پہ میرا تھوڑی لگے گی طاقت اور چاپنگ زبردست ہو جائے گی. تو اب راڈ کو پکڑ کے مجھے چاپ کرنا پڑ رہا ہے اور تھوڑا سا پریشر دینے کے بعد بڑا اسموتھلی یہ چل پڑا تھا. تو 4 بلیڈز کا یہ فائدہ ہوتا ہے, 2 بیس پہ اچھے سے کام کرتی ہیں, 2 اوپر کام کرتی ہیں. تو اگر بلیڈ آپ کے بالکل بیس پہ لگے ہوئے ہیں یا تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہیں تو وہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. تو بڑے مزے کے اس نے ٹماٹر چاپ کر دیے تھے. ابھی دکھاتی ہوں آپ کو. یہ تو ٹماٹر تھے جو ہو گئے. اس کے ساتھ ہی اب میں پیاز بھی ڈالوں گی اور اس کو بھی اتنا چھوٹا نہیں کروں گی اور اس کو بھی یہ بہت اچھے سے چاپ کر دے گا. تو جب آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے تو لگتا ہے لائف آسان ہو گئی ہے. اور مجھے چاپرز وغیرہ لیتے رہنے کی نا بہت عادت ہے. حالانکہ الیکٹرک چاپرز بھی پڑے ہوئے ہیں بٹ ان کو لگانا, کاؤنٹر پہ رکھنا, کہاں رکھیں, اسپیس نہیں ہے, اس لیے وہ بیچارے ان کا ٹائم ہی نہیں آتا. اور یہاں پہ میں نے جلدی سے 2 پیس کیے ٹماٹر کے, اور پیاز کے بھی میں نے اتنے چھوٹے پیسز نہیں کیے. تو یہ بھی بہت اچھے سے ان کو چاپ کر دے گا. تو اپنی لائف کو آسان بنائیں, اپنی لائف کی کمپلیکیشنز کو دور کرنے کی کوشش کریں, اپنے ذہن کا استعمال کریں اور جتنی بھی آپ نے گائیڈ لائنز لینی ہے نا اپنے قرآن پاک سے لیں. آئی ہوپ میرے یہ پوائنٹس, میرا یہ ولاگ میری بہت ساری بہنوں کو اچھا لگا ہوگا. تو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.